سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا عرفان رمضان میں وقت ہو گیا ہے اس وقت وظائف رمضان کا. میں محمد اویس ربانی آپ کو خوش دلی کے ساتھ یقین کی منزل تک پہنچانے کے لیے آپ کے سوالات کو علامہ سید شہریار داؤد صاحب کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر خدمت ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ لگتا ہے موبائل سے بڑی گہری دوستی ہے آپ کی. ہر وقت آپ موبائل پہ ٹک ٹک کر رہے ہوتے ہیں. یار یہ گیٹ ریڈی ہونا پڑتا ہے نا بھائی. آپ لوگ کبھی بھی کوئی بھی سوال کر دو گے تو ان کا تو جواب دینا پڑتا ہے نا. بعض دفعہ انسان کو بھول جاتا ہوں تو الفاظ صحیح ادا کرنے کے لیے اوتھینٹک طریقے سے جواب دینے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے. اپنی زندگی کا سب سے بدترین تجربہ بتائیں. بہت برا. میری بیگم ایک مرتبہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی. اچھا یہ بدترین تجربہ تھا. بدترین تجربہ. اچھا پھر کیا ہوا؟ اور کئی دن لگ گئے مجھے جو ہے نا. اس میں سارا قصور میرا تھا. سارا قصور آپ کا تھا. یار یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں جو اپنا قصور مان لیتے ہیں؟ بڑے لوگ ہیں. نہیں میں آپ کو صحیح بتاؤں. میں اچھا کچھ دن تک تو میں یہ سمجھتا رہا کہ میں صحیح ہوں یہ غلط ہے. یہاں تک کہ میں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھائی تم تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتی ہو. ہاں. اب مجھے بعد میں اس لفظ کی سنگینی کا اندازہ ہوا کہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی میری وائف. اچھا. کہ یار یہ کتنا بڑا میں نے اس کا دل آزاری کی تھی. کتنا بڑا دل توڑا تھا میں نے اس کا. کہ یار وہ مجھ سے میری لائف پارٹنر ہے, وہ مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے, میرے بچوں کو وہ پالے, ان کا مستقبل وہ سنوارے, سب کچھ وہ کرے, اور میں پھر اس کی کسی بات. اور ہوا بھی کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے ہوا ہے نا. آپ کسی سے بات کر رہے تھے نا اس پہ. میں بات کسی کا مسئلہ پڑھ رہا تھا اور میں اس کا سوال کا جواب یوں سمجھے ٹائپ کر رہا تھا. انہوں نے مجھے کوئی کام کہا, کچھ کہا, تو میں نے ہاں کر دیا. یہ جو نگلیکشن ہے نا, یہ اگنور کرنا, یہ انسان کو توڑ دیتا ہے, مار دیتا ہے. بس تو وہ بہت تلخ ہمارا وہ ایک وہ کیسے منایا, کیا کیا؟ پھر منایا, اللہ رسول کی بارگاہ میں دعائیں کی, اور تہادو تحبو. خیر وہ ہدیے سے خوش نہیں ہوتی, لیکن میں نے ہدیہ کوئی تحفہ وغیرہ بھی دینے کی کوشش کی. اچھا. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ معافی بھی مانگی. لکھ کے نہیں, زبان سے, زبانی. اور یہ بھی کہا اچھا کہ یار یہ آئندہ بھی ہوگا, یہ بھی آئندہ بھی ہوگا. میں کمزور انسان ہوں, مجھ سے غلطیاں پھر ہوں گی, لیکن پلیز مجھے اللہ اور رسول کے رضا کی خاطر معاف کر دو. کیونکہ تم اگر مجھے اللہ رسول کی رضا کی خاطر معاف کر دو گی, مجھے یقین ہے میرا رب تمہیں جنت میں بہت اچھے مقامات عطا فرمائے گا. وہ تو جنت میں ٹھیک ہے, آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا دوبارہ میں کروں گا. تو کوشش پوری کرتا ہوں اب کہ نہ کروں, لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا, غلطیاں ہوتی ہیں اب بھی مجھ سے. چلیں, یہ بھی آپ کی خوش دلی ہے اور خلوص آپ کا. اللہ اس رشتے کو قائم و دائم رکھے اور آپ سے دوبارہ وہ غلطیاں نہ کرائے جس سے بھابھی ناراض ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, ہم سوالات کی طرف بھی چلتے ہیں. کچھ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں قابل سیاستدان بننا چاہتا ہوں. قابل سیاستدان, مارکیٹ سے شارٹ ہے حالانکہ, مگر وہ بننا چاہتا ہے. تو اس کے لیے کیا وظیفہ اپنائے کہ لوگوں میں مقبول ہو جاؤں, لوگ مجھے ووٹ دیں؟ وظیفہ تو سب سے پہلے وہ یہ کرے کہ اللہ سے ڈرے. استغفر اللہ, استغفر اللہ کا وظیفہ اپنا ہے. دوسرا وہ سیرت رسول پڑھے. اچھا. صلی اللہ تعالی صلی اللہ. جب تک یہ سیرت کو نہیں پڑھیں گے ہمارے کوئی بھی سیاستدان, یہ پڑھتے نہیں ہیں اصل میں, اور نہ لا علمی کی وجہ سے اور ذہن ان کا پختہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ بھنڈ کر جاتے ہیں. اچھا. اور اپنی طرف سے اپنی دانش میں ریاست مدینہ بنا رہے ہوتے ہیں, اور کر سب اس کے برعکس رہے ہوتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جو ہے میں یہی کہوں گا کہ ایک تو سیرت کو بہت غور سے پڑھیں, ساتھ میں کسی استاد کو بھی رکھیں جو ان کو سمجھائیں, پڑھائیں. اس حدیث میں جو یہ کہا تو کیوں کہا, کیا مطلب ہے اس کا, استاد کو ساتھ لے کر کے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, کوئی 55 50 60 سال کے بعد وہ جب ریٹائر ہوتا ہے نا, کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا, تفسیر ابن کثیر لے کے بیٹھ گیا, ہاں جی میں قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں. صحیح ہے. ساری زندگی تو جھک مار کے آیا ہے, لیکن اب تو قرآن کی تفسیر پڑھ کے بیٹھ گیا, علامہ مفتی بن کے جو ہے نا فتوے جاڑ رہا ہوتا ہے. جی ہمارے ساتھ لائیو کالر بھی جڑے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اویس بھائی, محسن بات کر رہا ہوں کھانے والے. محسن بھائی خوش آمدید, آپ کو کیا فرمائیں گے؟ اویس بھائی, پہلے تو آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں کہ بہت مزہ آتا ہے مجھے پروگرام دیکھنے میں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا میں مزید اور ترقیاں عطا فرمائے. میرا سوال یہ ہے, آج شب قدر کی رات ہے, تو اویس بھائی آج کون سا وظیفہ کثرت سے پڑھنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے, اور پیارے بھائی آپ کی دعاؤں پہ ایک ایک لفظ پہ حرف پہ آمین کہوں گا. بس ہم آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہیں. شب قدر کی رات, شب بھی رات ہے اور قدر تو قدر ہے اور پھر رات ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آج رات قدر کی رات ہے, شب قدر ہے آج. اور آج رات کا وظیفہ کیا علامہ صاحب؟
آج کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا نا کہ میں کیا پڑھوں یا رسول اللہ، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا آیت وہ کہ شب قدر پہ کیا پڑھتے ہیں، دیکھو ذہن سے بتا سورہ انزلنا نہیں، انا انزلنا تو پڑھنی ہے، جو قدر نہیں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں. میں اسی دورانی میں ایک کال اور بھی لے لوں. میں آپ کو بتاتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اپنے بیٹے کے سلسلے میں. جی پوچھیں. جی میرا بیٹا ہے تقریباً 22-23 سال کا، جاب کرتا تھا، ٹھیک تھا. میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بڑا ہے میرا بیٹا، تو اب وہ نہ وغیرہ پیسے دیتا ہے، نہ جگہ پہ جاب کرتا ہے ٹھیک ہے، کبھی کہاں کمپنیوں میں کرتا ہے اور جھوٹ کی بولتا ہے. اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. کیا نام کیا ہے بیٹے کا بتائیں گی؟ بیٹے کا نام اسمت احمد. اچھا ٹھیک ہے. خدا کرے کہ بیٹا سن رہا ہو بھائی، ہوش کے ناخن لو. ہم تو ویسے ہی آج مدرس ڈے پہ بات کریں، اور اگر ماں ہم سے شکایت کر رہی، ویسے تو یہ شکایت نہیں کر رہی، اصلاح کا کوئی وظیفہ ڈھونڈ رہی ہے، مگر اگر یہ شکایت کر دے گی نا، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے. بیٹے کے لیے بھی اور وہ پچھلے کالر کے لیے بھی بتا دو. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ حضور نے فرمایا، امی عائشہ نے پوچھا اگر مجھے پتہ چل جائے یہ شب قدر ہے تو کیا پڑھوں، تو حضور نے فرمایا یہ پڑھو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو معاف کرتا ہے اور تو معافی دینے کو پسند کرتا ہے، تو اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ پڑھے، اور دوسری بات یہ کہ یہ والدہ کو ناراض کرتا ہے، والدہ کو نہ پیسے دیتا ہے، نہ خیر خبر لیتا ہے، اور جھوٹ بولتا ہے اور لڑائیاں کرتا ہے، اور حالانکہ اس کو سنگل پیرنٹ بن کے پالا ہے ماں نے. اچھا تو ماں پھر ایک کام کرے، یہ عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو بچے کے لیے جب شام کو مغرب کی نماز کے بعد یہ 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے. اچھا. اور تصور کر کے نا، آنکھیں بند کر کے بیٹے کا تصور کر کے، یا اس کی فوٹو پہ پھونک مار دیا کرے. فوٹو پہ پھونک مار. ہاں بیٹا اویلیبل تصور کرے بیٹا سامنے موجود ہے، پھونک مار دے. اگر خود موجود ہو فزیکلی اور بھی اچھا ہے، اسی پہ پھونک مار. اور اگر وہ ابھی شادی شدہ نہیں ہے اور سو رہا ہو تو سوتے ہوئے یہ عمل کر لیا کرے، ہلکی آواز میں پڑھ کے اس کے رائٹ یا لیفٹ کان میں پھونک مار دے 7 بار آیت سورہ کوثر پڑھ کے، انشاءاللہ العزیز یہ بچہ آپ کا پابند ہو جائے گا. اور 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں، چینی پہ دم کر کے کھلائیں، تو بھی انشاءاللہ تابعدار فرما بردار ہوگا. تابعدار. اچھا شوہر کو اگر تابعدار فرما بردار کرنا ہو تو؟ شوہر پتہ نہیں کس ہڈی کا بنا ہوتا ہے، سمجھ سے باہر ہے. اچھا ویسے تو عورتیں بنتی ہیں. نہیں ہمارے یہاں شوہر نہ پتہ ہے ان میں سپیریورٹی، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، حالانکہ رولنگ عورتوں کی ہے ہمارے گھروں میں، سب جگہ ان کی چلتی ہے. اور یہ پتہ چلواتے ہیں ہم مرد حضرات، ہم نے سب کچھ انہی کو بٹال دیا ہوتا ہے. وہ نہیں فون آیا تھا 80,000 کماتا ہوں 70,000 دے دیتا ہوں، پھر بھی ماتوب مجھ پر عتاب کیا جاتا ہے نا. تو یہ ہے کہ ہم سب کچھ، ہاں پیسے لے پکڑ. خالی عورت کو پیسہ تھوڑی چاہیے ہوتا ہے، توجہ چاہیے ہوتی ہے، محبت چاہیے ہوتی ہے، تعریف چاہیے ہوتی ہے. ویسے ایک بات یاد آئی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خالی عورت کو صرف پیسہ نہیں چاہیے ہوتا. بل گیٹس کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی. آپ میں دوبارہ سے مجھے کسی نے فرمائش کی ہے، وہاں کی بیوی کا مقابلہ آپ یہاں کی بیوی سے، بیوی کہیں کی بھی ہو، یہاں کی ہو وہاں کی ہو، بہت فرق ہے، علاقے کا بہت فرق پڑتا ہے. آپ کو نہیں پتا، جیسے اب سعودی عرب کی بیویاں ہیں، ان کو پتا ہے میرا شوہر دوسری تیسری چوتھی لائے گا، وہ کچھ بھی نہیں بولتے، کہتی پیسے دیتا رہتا ہوں. اچھا میرا حق ہے تیرا حق. یعنی عورت لالچی ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں لالچی نہیں ہوتی، وہ سیکیورٹی چاہتی ہے نا یار. اچھا تو یہاں بل گیٹس لالچ کیوں بولیں گے؟ بل گیٹس کی بیوی اس کو پتا ہے میں نے جب اس سے طلاق لینی ہے تو آدھی دولت اس کو مجھے ملنی ہے. اچھا تو وہ لالچی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. ہمارے یہاں کی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں. میرے ایک دوست نے کہا کہ علامہ صاحب سے دوبارہ سے پوچھ لیں، بل گیٹس کی بیوی طلاق لے گئی، اگر واپسی کا کوئی سلسلہ بن جائے تو کیا وظیفہ پڑے، ذرا بتا دیں. یہ تو مذاق کل والی بات ہو جائے گی، خامخواہ ہماری شریعت میں اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. وہ اگر اسلام قبول کر لیتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، تو پھر ہم بھی کوشش کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو ایمان کی دولت دے، اللہ بل گیٹس کو بھی ایمان کی دولت دے، اور اس کو مسلمان بنا کے مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، جیسا کہ آج کل وہ دشمنی کر رہے ہیں. لوٹ کر آتے ہیں جی، ایک چھوٹا سا وقفہ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا. آج آپ کے گھر میں افطار میں جو بھی بن رہا ہے، آج سارا کے سارا میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا کچن تک دسترس ہے آپ کی، تو آج ماں کے لیے آپ بنائیں، بلکہ ماں کو آرام دیں. ہم یہی پیغام دیتے ہیں لیبرز ڈے کے اوپر، جب آپ مزدور کا عالمی دن مناتے ہیں اور پھر یہ بھول جاتے ہیں کہ مزدور کی آج اگر مزدوری نہ لگی تو وہ بے روزگار رہ جائے گا، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو بلکہ معاملہ شیر ہو جائے. یہاں پہ علامہ صاحب ایک ایسا وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں،
جو شاید میں نے اب تک نہیں پوچھا آپ سے, اور بڑا کام کا وظیفہ ہے آج کے دن کی نسبت کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے, یعنی اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کر کے دنیا میں جو خواہش وہ کرے اس کو ملے, اور آخرت میں جو وہ چاہے ملے. کیا وظیفہ اپنائے؟ جو پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں کے اوپر, میں بھی اپنی ماں کو ایک ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کاش میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی جی, تو میں تم میں سے یا تو کسی کو بناتا یا میں نماز توڑ دیتا. ایک روایت میں نماز چھوڑتا اور اپنی ماں کے پاس جاتا اور کہتا ہے لبیک یا میری ماں حاضر ہوں, حکم فرمائیے. اور پھر اس کے بعد حضور روئے, بہت روئے, بڑا حضور نے گریہ فرمایا تھا. تو ماں کا ادب ہمیں یہ سکھلا دیا کہ بھائی میں نماز چھوڑ دیتا, ماں کے پاس چلا جاتا. نمبر 1. اللہ اکبر. دوسری بات, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسا رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا. صحیح, کیونکہ ماں باپ سے زیادہ رحم دنیا کائنات میں اور کوئی دوسری ہستی کر نہیں سکتی, ماں باپ دونوں کے. ٹھیک ہے نا. اب ماں کے لیے سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے, ماں کی تو خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ میری اولاد شاد رہے, آباد رہے, تندرست رہے. صحیح, تندرست رہے. تو بس اس کے لیے وہ یہی اپنی ماں کے لیے بھی یہی دعا کرے جو یہ ہمیں قرآن مجید نے دی, رب ارحمہما کما ربیانی. ٹھیک ہے. لائیو کالر مل لوں آپ کی ذات سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. ایک مسئلہ ہے میری والدہ کا, تو مجھے وہ بیان کرنا ہے. جی جی بتائیے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری جو والدہ ہیں یہ 10 بھائی بہن ہیں. تو ہمارے جو نانا ہے وہ مرحوم ہیں, تو ان کی کچھ جائیدادیں ہیں کراچی میں نا. تو یہ سب بھائی بہن جیسے راضی ہو گئے کہ چلو اب والد صاحب کو مرے 25 سال ہو گئے, تو سب سے جو چھوٹی بہن ہے نا, سب سے چھوٹے بھائی وہ بھی 55 سال ان کی عمر ہے 10 بھائی بہنوں میں. تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ بک جائے, جو شریعت کے مطابق حصہ ہے وہ دے دیا جائے. تو میری والدہ کے ایک بھائی ہیں, ان کا نام شعیب ہے, وہ جاپان میں رہتے ہیں. تو وہ کہنے لگے نہیں میں جاپان میں رہتا ہوں, یہ تو شریعت میں ہی نہیں ہے کہ نا بیٹیوں کو حصہ دیا جائے, جاپان میں نہیں دیا جاتا. مطلب کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ کیس ہم لوگوں نے کورٹ میں داخل کروا دیا ہے. اچھا, تو وہ اس کا کچھ وظیفہ بھی بتائیے گا, اور ان کو بھی اگر وہ سن رہے ہیں یا ہمارا کوئی کراچی میں سن رہا ہے تو پلیز مولانا صاحب کو کہیں کہ بتائیں کہ اگر کوئی بھائی شریعت کو اس طرح برا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی شریعت میں نہیں ہے, میں باہر ملک میں رہتا ہوں وہاں پہ بیٹیوں کو حصہ دیا ہی نہیں جاتا, تو وہ ذرا آپ ان کو تھوڑی ان کی اصلاح کیجیے پلیز. یہ وظیفہ بھی بتائیے. جو بھی بھائی ہیں آپ کے, اگر ہماری بات سن رہے ہیں, میں علامہ صاحب سے پہلے صرف ایک جسارت کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کو بتایا جائے کہ باہر ملکوں میں تو خیر پورا دیا جاتا ہوگا, لیکن وہ باہر کے معاملات ہیں ان کو باہر ہی رکھتے ہیں. دین اسلام کو آپ فالو کرتے ہیں تو اس میں حتماً شریعت میں حصہ دیا جاتا ہے, اور بہن بیٹیوں کو تو بڑھ چڑھ کے دیا جاتا ہے, اور یہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ ان کا حق ہے, آپ ان پہ کوئی احسان نہیں کرتے. تو باخدا آپ نے ذرا احتیاط رہنا. آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بھائی کہہ رہا ہے جاپان میں کہ دیا ہی نہیں جاتا. بھائی کو چاہیے کہ پہلے تو وہ توبہ کرے, کیونکہ اگر اس نے حقارتاً یہ کہی یہ بات تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. اللہ تو توبہ کرے. مجھے امید ہے حقارتاً نہیں کہا ہوگا اس نے, یہی نہیں جھلا کے ابے نہیں مانتا میں, ایسے لوگ کرتے ہیں, اس طرح کی خرافات کرتے ہیں. اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو جو لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور جو حقارت سے اڑاتے ہیں کہ ان کی مطلب تذلیل کرنا مقصود ہو, تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج. ان کو تو نکاح بھی دوبارہ کرنا پڑے گا, تجدید نکاح, تجدید ایمان, سب کچھ کرنا پڑے گا. رہی بات یہ کہ جی وہ نہیں مانتا اور کیس لگا ہوا ہے, تو جب آپ کیس کے لیے جائیں تو یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز پڑھ کے جائیں 41 بار. یہ کہ جج جو ہے اللہ تعالیٰ اس جج کے دل میں آپ لوگوں کی عزت ڈال دے اور اس شریعت کی عزت بھی ڈال دے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرے. بہت کام کی بات کی آپ نے, بہت اچھا. یعنی اس کی عزت کروائیں بھی اور کیے بھی جائیں اور دوسروں سے بھی اس کا اہتمام کروائیں. بہت اچھی بات. ایک تو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں عورت کو اتنی عزت دی گئی, کون لوگ ہیں جو دین نہیں پڑھتے اور پھر خود دیندار بن جاتے ہیں, مفتی بن جاتے ہیں, فتویٰ دینے لگ جاتے ہیں. کیا عجیب ایک بے حد بےہودہ بات ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں اظہر مجید قریشی بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی اظہر بھائی فرمائیے گا. بھائی جان میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سب سے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. اچھا جی ٹھیک. تو میں ہر ماہ قرضہ اتار کے ہٹتا ہوں
25वें या 30वीं तारीख को मैं दे के हटता हूँ तो फिर मेरे हर माह कर्जा ऊपर चढ़ जाता है, काम सही नहीं चलता। मेरे 3 बच्चे हैं, एक वालदा मेरे पास है, हम 2 मियाँ बीवी, 6 अफराद घर में रहते हैं। बहुत टेंशन, बहुत परेशानी है। 5 साल से यही रोल है। अब मुझे समझ में नहीं आती क्या करूँ। भाई मेरे, मैं समझ गया, मैं आपके लिए दुआ गो भी हूँ और वजीफा तलब करूंगा अल्लामा साहब से। देखें भाई, एक तो आप अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, इतना पढ़ लें तो भी सही है। नहीं तो अगर अस्तगफिरुल्लाह एक लफ्ज़ आपने पढ़ लिया तो 313 मरतबा डेली इसका एक वजीफ़ा बना लें। 313 बार मैंने एक सिटिंग में एक जगह बैठ के अस्तगफिरुल्लाह ये 313 बार पढ़ना है। अच्छा, इसके अलावा रिस्क में बरकत के लिए जो सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है, मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतरीन है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, ये पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। और एक मैंने जो कल शेयर किया था ना कि अगर हम लोग पढ़ लिया करें तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा हो जाएगा। 20वें पारे की जो हमने आयत शेयर की थी, ये आयत है सूरह नमल की आयत नंबर 62, ठीक है ना। इसको अगर हम पढ़ लें 300 मरतबा डेली, देखो मेरे सामने अभी नहीं आ रही, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ने चाहा तो वो आयत मुबारका पढ़ने से कितनी मरतबा पढ़नी है? 300 मरतबा डेली पढ़नी है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो उससे ये होगा कि आपके रिस्क में बरकत हो जाएगी, आपको दोनों जानों में इंशाल्लाह खैर और बरकतें मिलेंगी इंशाल्लाह अज़ीज़। इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब मैं चाहूँगा कि इस पे हम गुफ्तगू तमाम करते हैं। तमाम दुआएं जो आपके लिए की गई हैं अल्लाह ताला उसको कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लामा सैयद शहरियार दाऊद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आते हैं, खुसूसी वक्त देते हैं और पूरा रमज़ानुल करीम हमारे साथ रहे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं और फिर अमल भी करते हैं और फिर दुआएं भी देते हैं। बाज़-औक़ात नाराज़ होते हैं, उसका इज़हार भी करते हैं। मुझे खुशी है इस बात की। अल्लाह ताला ये रिश्ता कायम दायम रखे। इरफ़ान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा।